بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین و ناظرین، پہلے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائیں۔ تو بیچارے نے یہ کیا تھا کہ اس نے ایک چائے میں بسکٹ ڈبو کے کہا تھا کہ یار یہ بسکٹ کو جب واپس نکال کے دکھا تو ہم کہہ رہے ہو پوری بارات نکالنی۔ بیچارے نے ٹھیک بات کی تھی۔ پرابلم یہ ہے کہ یہی چیلنج تھوڑا ایکسٹینڈ کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ذرا اللہ میاں کو کہو، اپنے اللہ کو کہہ دے کہ یہاں سے اٹھا کے یہاں پہ رکھ کے دکھا دیں ہمیں۔ یہ بابوں کے اوپر لاجک ہے نا انجینئر صاحب، ایک بابا اور محترم سامعین، آپ نے سماعت فرمایا، یہ ہے حارث ملحد، یعنی یہ الحاد کی طرف چلا گیا ہے۔ یہ اللہ، رسول، انبیاء، فرشتے، قیامت، ان چیزوں پر یقین نہیں رکھتا۔ یہ کہتا ہے کہ کچھ بھی ہے وہ سائنس ہی ہے، وہ علم عقل کا ہی ہے، اور عقل کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ عقل سے ہی ساری چیزیں واضح ہو سکتی ہیں اور ثابت ہو سکتی ہیں۔ اور اس چیز کے اوپر یہ بات کر رہے ہیں، ڈیبیٹ کر رہے ہیں دو بندے آپس میں، اور ایک بندہ وہ انجینئر مرزا محمد علی جیلمی کی تعریف کر رہا ہے۔ یعنی آپ دیکھیے گا کہ انجینئر پر ایک نئی قیامت آ رہی ہے، اور انجینئر کو ایک نیا چیلنج آ رہا ہے، اور وہ چیلنج کیا ہے؟ یہ حارث ملحد کی صورت میں ہے۔ اور آپ دیکھ لیں، آپ نے سنا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ کچھ دن پہلے ایک بندہ جو انجینئر مرزا محمد علی جیلمی کا فالوور ہے، اس نے چائے میں بسکٹ ڈبایا۔ یہ وہی ہے جس کو جو ہے وہ باکسر نے مارا تھا۔ بسکٹ ڈبایا اور ڈبا کے کہنے لگا جی کہ یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی کو ترا دیا تھا، تو جو کشتی کو ترا رہا تھا تو کشتی کو نکالنے والے سے کہو کہ وہ بسکٹ نکال کے دے۔ وہ تو یہ طاقت بھی نہیں رکھتا کہ یہ بسکٹ نکال کے دے سکے۔ تو بڑی اس بیچارے نے بات بڑی اچھی کی تھی۔ آگے سے یہ حارث ملحد کہتا ہے ہاں یہ بات ٹھیک تھی، پرابلم یہ ہے ان لوگوں کا کہ یہی چیلنج ذرا ایکسٹینڈ کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اپنے اللہ کو کہہ دو، کہو کہ یہ بوتل یہاں سے اٹھا کر یہاں پر رکھ دو۔ مطلب اب یہ انجینئر کے لیے چیلنج ہے، اس کے فالوورز کے لیے چیلنج ہے، اور اس نے یہ بات باقاعدہ کہی ہے کہ تم ایک بابا، ذرا آگے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے انجینئر صاحب ایک بابا اور ٹائم قیامت تک جے، یعنی ایک اور بابا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ اللہ ہے۔ اور انجینئر صاحب تم کہتے ہو سب کچھ اللہ کرنے والا ہے، تو اللہ سے کہو نا بوتل یہاں رکھی ہوئی ہے تو یہاں سے یہاں کر کے دکھاؤ۔ جیسے تم کہتے ہو نا کہ بابا فرید الدین گنج شکر، دادا علی حجویری، پیر محمد علی شاہ صاحب فلاں فلاں اللہ کے ولی تھے۔ آج اگر کرامت اتنی ہے تو ذرا بتاؤ کہ وائٹ ہاؤس کو یہاں سے اٹھا کے تو وہاں کر کے دکھا دو۔ مفتی راشد محمود رضوی صاحب کی ایک بڑی بہترین ویڈیو اس کے اوپر آئی ہے، آپ سب حضرات سے گزارش ہے مفتی راشد محمود رضوی، یہ ان کا چینل جو ہے وہ سبسکرائب بھی کریں اور اس چینل پر جا کر ان کی ویڈیوز دیکھیں۔ اس حوالے سے بہت ساری ویڈیوز ہیں، اسپیشلی یہ والی ویڈیو ان کی آئی ہے۔ تو عرض یہ ہے کہ یہ کہہ رہا ہے کہ جیسے تم یہ کہتے ہو کہ بابا بسکٹ سے چائے نہیں نکال سکتا، تو ہم کہتے ہیں اللہ بھی نہیں نکال سکتا۔ جیسے تم کہتے ہو، یعنی انجینئر مرزا محمد علی جیلمی یہ اس کو چیلنج کر رہا ہے، یہ حارث یہ ملحد کہتا ہے کہ تم کہتے ہو کہ بابا کچھ نہیں کر سکتا آج، اور اگر کر سکتا ہے تو یہ بسکٹ نکال کے دکھائے، یوں کر کے دکھائے، وائٹ ہاؤس کو جناب مارگلہ کی پہاڑیوں تک لا کے دکھائے۔ تو کہتا ہے انجینئر صاحب ذرا میں یہ کہتا ہوں کہ اگر اللہ کچھ کر سکتا ہے تو تم اپنے اللہ کو کہو کہ یہ بوتل یہاں سے یہاں کر کے دکھاؤ، کوئی پہاڑ ادھر سے اٹھا کے وہاں کر کے دکھاؤ۔ اب اس کا جواب انجینئر دے۔ یہ جتنے اس طرح کی لاجک پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم لاجیکلی گفتگو کرنے کے قائل ہیں، تو کرو لاجیکلی بات، کرو اب عقل والی بات اور لا کے دکھاؤ۔ پھر مانگو یا اللہ پانی دے، دیکھتے ہیں تمہیں من و سلوا کی طرح پانی آتا ہے، اور اگر نہیں آتا تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ تم جھوٹے ہو، تم فراڈی ہو، اللہ نام کی کوئی شے ہی نہیں۔ یہی حارث ملحد کہتا ہے۔ یہ جتنے لوگ کہتے ہیں لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، اس طرح کی آیتیں پڑھ کے کہتے ہیں صرف اللہ مالک ہے اور کوئی مالک نہیں، صرف اللہ نفع دے سکتا ہے اور کوئی نفع نہیں دے سکتا، صرف اللہ مدد کرتا ہے اور کوئی نہیں کرتا۔ خدا کی قسم وسیلے کا منکر ہو جاؤ تو پھر ملحد کو جواب ہی نہیں دے سکتے۔ اب ہے کسی مائی کے لال میں دم جتنے اس وہابی شخص سے تعلق رکھنے والے ہیں جیلمی سمیت، تو آؤ ذرا آ کے جواب دو۔ دیابنا آ کے جواب دیں، مودودی آ کے جواب دیں، ندوی آ کے جواب دیں، جیلمی آ کے جواب دیں، اہل حدیث آ کے جواب دیں، وہابی یہ سارے آ کے جواب دیں جو کہتے ہیں کوئی کچھ نہیں کر سکتا، صرف اللہ ہی۔ اب اس نے چیلنج کر دیا ہے، اور جیلمیوں تمہیں صبح قیامت تک یہ پانی نہیں پینے دے گا، اتنا بڑا اس نے چیلنج کر دیا ہے، اور یہ نئی قیامت تک تمہارے اوپر۔ ویسے تو ہمارا یہ اس طرح کا چیلنج اور باتیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن ملحد کی زبانی تم نے خود سن لیا، وہ ملحد ہے، مسلمان نہیں ہے، کافر ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تمہارا اللہ کچھ کر سکتا ہے تو تم ذرا اللہ کو بولو وائٹ ہاؤس وہاں سے مارگلہ کی پہاڑی میں لا کے دکھائے۔ مفتی راشد محمود رضوی صاحب کا
آپ ولاگ سنیں، ان کی ویڈیو سنیں تو آپ کو یہ پوری ویڈیو بھی وہاں پہ مل جائے گی، یعنی کافی حد تک بہت ساری انہوں نے چلائی ہے جس میں یہ بات کرتا ہے جو ملحد کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے دوسرا ملحد، وہ کہتا ہے جی میں باقاعدہ وہابی تھا اور میں حافظ تھا اور ابھی بھی حافظ ہوں، اور میں ابو کی وجہ سے ڈر کی وجہ سے کبھی کبھی نماز پڑھ لیتا ہوں، میرا امام مسجد ہے میرا والد صاحب، اور کبھی کبھی مجھے کھڑا کرتا ہے تو میں بھی نماز پڑھا دیتا ہوں، ہے ملحد لیکن شو نہیں ہو رہا تھا کہ پتہ چل جائے گا تو مار پڑے گی، ٹھیک ہے. اور وہ کہہ رہا ہے کہ جناب میرا ذہن یہ کہتا ہے، میری سوچ یہ ہے، میری تھیم یہ ہے کہ جو ہے وہ یہ لوگ جس طرح انجینئر مرزا محمد علی جیلمی کر رہا ہے یہ ٹھیک کر رہا ہے، یہ بابو سے ہٹا کے اللہ کی طرف لگا رہا ہے اور کہہ رہا ہے جی کچھ بھی نہیں ہے، صرف عقل کے ترازو پہ تولو اور صرف یہ اللہ ہی ہے، بابے کوئی شے نہیں ہے. تو جب یہ یہاں پہ آ جائیں گے تو ان کا اینڈ رزلٹ دیکھو کتنی خطرناک بات ہے. کہتا ہے اینڈ رزلٹ ان کا یہی ہوگا کہ جب یہ لاجیکل گفتگو کرنے کے قائل ہو جائیں گے اور لاجک کو مانیں گے، عقل کو مانیں گے، تو پھر یہ ریلیجن سے ہی انکار کر دیں گے، مذہب سے انکار کر دیں گے اور کہیں گے اللہ بھی کوئی نہیں ہے. اگر اللہ ہوتا تو نظر آتا، اگر اللہ ہوتا تو ہم نے پانی مانگا ہوتا تو وہ پانی دیتا، ہم نے رزق مانگا ہوتا وہ رزق دیتا، پیسے مانگے ہوتے یا اللہ 100 روپیہ دے تو وہ 100 روپیہ دیتا. اگر اللہ تعالیٰ 100 نہیں دے رہا تو اس کا مطلب ہے اللہ نام کی شے کوئی نہیں، یہ ڈھونگ رچایا ہوا ہے مسلمانوں نے. کوئی ہے اس کا جواب دینے والا؟ رب کعبہ کی قسم اگر اس کا بھی جواب دے گا تو وہ احمد رضا کا کوئی طالب علم ہی دے گا. اس کا جواب دے گا تو کوئی مجدد الفسانی کا پیروکار دے گا، کوئی امام اعظم ابو حنیفہ کے ماننے والا دے گا. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کے آج تک جتنے بھی ہمارے اکابرین بڑے بزرگ گزرے ہیں انہی کا ماننے والا اور صحابہ و اہل بیت اور اولیاء سے پیار کرنے والا ہی جواب دے سکتا ہے. اب یہ جواب دے کے دکھائیں، بڑا چیلنج ہے، بہت بڑا چیلنج ہے، اس کو آپ چھوٹا نہ سمجھیں. اسی قسم کے لوگ ہیں جو دلوں میں وسوسہ پیدا کرتے ہیں. اللہ فرماتا ہے الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ لوگوں کے دلوں میں وسوسے پیدا کرتے ہیں. لباس یار میں آتے ہیں، لباس خضر میں یہاں ہزاروں راہزن بھی پھرتے ہیں. یہ راہزن ہیں، چور ہیں، لٹیرے ہیں. سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدری کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے. یہ چور ہیں ایمان کے. اللہ فرماتا ہے من الجنۃ والناس، جنوں میں سے بھی ہیں انسانوں میں سے بھی ہیں. یہی انسانوں میں سے یہ چور جو بابوں کی، یعنی وہ بابے جنہوں نے قرآن و سنت پر دنیا کو چلایا ہے، داتا علی حجویری، پیر مہر علی شاہ صاحب، حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور ان جیسے اور بزرگان دین، سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، دیگر بزرگان دین جنہوں نے سیدھے رستے پر چلایا، جس کے لیے رب نے فرمایا یہ دعا کرو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ہمیشہ دعا کرنا یا اللہ ہمیں انعام یافتہ ان بابوں کے رستے پہ چلانا، نبیوں کے رستے پہ چلانا، ہمیں ولیوں کے رستے پہ چلانا، ہمیں جو ہے شہداء اور صدیقین کے رستے پہ چلانا. تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے رہیں اور کونوا مع الصادقین کا مصداق بنے. مسلمان اور سچوں کے ساتھ رہنا اسی میں کامیابی ہے، اور انشاءاللہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار. اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. ہم بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے مگر وسیلے سے دیتا ہے، دے سکتا ہے بغیر وسیلے کے بھی، ہم اس کو بھی ثابت کریں گے، لیکن اللہ دیتا نہیں، اس کا عادت نہیں ہے. اور جب وہ بغیر وسیلے کے دیتا نہیں ہے تو بغیر وسیلے کے اسے لینے کی کوشش کیسے کرتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو. وسیلہ بہت ضروری ہے، اور اسی وسیلے ہی کے ماننے والے اس ملحد حارث کا جواب دے سکتے ہیں. وہی موحد ہیں، وہی رسول اللہ کے عاشق ہیں جو اس وسیلے کے قائل ہیں. لیکن جو وسیلے کو نہیں مانتے اور کہتے نہیں یہ بابا بھی کچھ نہیں، وہ بھی کچھ نہیں کر سکتا، بیسیکلی وہ کرامتوں کا انکار کر رہے ہیں، وہ حضور نبی دو عالم اور دیگر انبیاء کی معجزات کا انکار کر رہے ہیں. اور یاد رکھیں معجزات عقل پر پرکھے نہیں جا سکتے، کرامتیں عقل پر پرکھی نہیں جا سکتی، اور صبح قیامت تک اللہ کے ولی پیدا ہوتے رہیں گے اور ان کی کرامتیں آتی رہیں گی، ان کا ظہور ہوتا رہے گا. الحمدللہ اگر قرآن اور حدیث سے دلائل آئیں گے، قرآن میں بے شمار کرامتیں موجود ہیں. وہ حضرت آصف بن برقیہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھی تھے اور اہل علم تھے، جنہوں نے ملکہ بلقیس کا تخت پلک جھپکنے سے پہلے لایا تھا.
اور اگر کرامات دیکھ کر کوئی کہے کہ جناب آج بابا کچھ نہیں کر سکتا تو سمجھ لو یہ موحد نہیں ملحد ہے، اور موحد وہ ہے جو کہے اگر اللہ چاہے تو یہ بابا کر سکتا ہے جیسے قرآن میں ہے، اور صبح قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ ان بابوں کے ذریعے ایسا کرواتا رہے گا تاکہ دنیا کو راہ راست پہ لایا جائے۔